بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 17 درس مکمل ہوئے سلسلہ عقائدیہ کے۔ آج کا جو 18واں درس ہے، یہ گزشتہ جو درس میں گفتگو ہوئی تھی کہ ضروری تھا کہ اللہ کے نبی ایک امام کو معین کرتے، اسی کا جو ہے وہ تسلسل ہے، اور آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ کیسے ممکن تھا، کس طریقے سے اپنے بعد جو ہے ایک امام کو، ایک خلیفہ کو معین کر سکتے تھے۔ ہم ایک آیت کی شروع میں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی بات کی جو ہے وہ مزید توضیح اور تشریح ہوگی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالی ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کسی مومن یا مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو ان کے مسئلے میں اختیار ہو، کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ان کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ تو لہذا بات اس میں ہے کہ کیسے جو ہے وہ خلیفے کی اور اپنے بعد امام کی تعین کر سکتے۔ یہاں تک تو ہماری بات مکمل ہو چکی تھی کہ حکمت کا تقاضا تھا کہ ضروری تھا کہ اپنے بعد ایک امام معین کرتے، لیکن کس طریقے سے معین کر سکتے تھے اپنے بعد، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری نہیں ہے۔ پہلا آپشن یہ تھا، پہلا طریقہ یہ تھا کہ امام یا خلیفہ کی تعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ جو حالت ہے اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، اصلا کوئی اشکال نہیں ہے، سب کے سب متفق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ معین کر دے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب پر واجب ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرے اور ان کے امر کی اطاعت کرے۔ دوسرا آپشن اور حالت یہ تھی کہ خود اللہ کے رسول جو ہے خلیفہ کو معین کریں۔ کیا یہ دوسرا آپشن بھی درست تھا؟ جی ہاں، بالکل درست تھا، کیونکہ چند ایک چیزوں کی طرف اگر نگاہ کریں تو آپ کو پھر یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی بھی اگر معین کرتے اللہ کے حکم سے، نبی بھی معین کرتے تو واجب تھا کہ ان کو تسلیم کیا جاتا، اس لیے کہ پہلی بات کہ یعنی ہم چند چیزیں اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ جو کچھ دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے وہ رک جاؤ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف نبی پاک کے اوامر اور آرڈر کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے تمام اوامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جو کچھ بھی، اور اس میں یہ امام کی تعیین بھی آتا ہے۔ یعنی حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں دی کہ ہم دل سے کسی بات پہ اعتراض کریں، جو فیصلہ وہ فرما دے دل سے بھی اعتراض نہیں کر سکتے، تو اگر وہ امام کو معین کرتے تو واجب ہو جاتا کہ ہم اطاعت کرتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ تجھے ثالث قرار دیں، فیصلہ کرنے والا قرار دیں اپنے جھگڑے اور نزاع میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو فیصلہ کر دے اس میں ان کو ذرا بھر تنگی نہیں ہونی چاہیے اور وہ اس کو کے سامنے سارے تسلیم خام کریں، تو تب وہ مومن ہے۔ تیسری چیز یہ تھی، اور چوتھی چیز یہ تھی کہ اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ نبی پاک معصوم تھے، اور معصوم جو ہے جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہو سکتی، گمراہی نہیں ہو سکتی، انحراف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سورہ نجم کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، کہ وہ وحی کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں، اپنی خواہش نفس کی بات نہیں کرتے۔ تو ان 4 چیزوں کو دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اگر نبی پاک
ہی امام کی تعیین کرتے، ان کو معین کرتے، تو بھی یہ راستہ درست تھا، یہ آپشن درست تھا، معین ہو جاتا امام اور ان کی اطاعت واجب ہو جاتی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے اوامر کی اطاعت کریں۔ لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کون سا راستہ اور آپشن اختیار کیا، کیسے امام کو معین کیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ اگرچہ وہ بھی کر سکتے تھے کہ اللہ کے اذن سے وہ امام معین کرتے، لیکن خود انہوں نے یہ کام نہ کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے معین کیا۔ شاید اس کا سبب یہ تھا کہ منافق کافی زیادہ تھے، اور وہ اگر نبی پاک معین کرتے، اور وہ بھی مولا علی علیہ السلام کو، اور وہ بھی ایک جوان کو، بوڑھوں کو چھوڑ کر، اور ساتھ یہ کہ اپنے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، اگر معین کرتے تو پراپاگنڈا ہو سکتا تھا، منافق کہہ سکتے کہ اپنے چچا زاد بھائی کو جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر اعاذ باللہ جو ہے ہم پہ مسلط کیا ہے، اور جو عام لوگ سادہ لوہ لوگ تھے ممکن ان کی باتوں میں آ جاتے اور وہ گمراہ ہو جاتے اور اختلافات کھڑے ہو جاتے۔ بلکہ ایک مسئلہ اس سے بھی آگے تھا کہ اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ یہ علی کی جو خلافت ہے، امامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معین کیا، میں نے نہیں کیا، تو پھر بھی جو ہے وہ اعتراض کر رہے تھے، کچھ جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ علی کو جو ہے میں نے معین نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ نبی کی اپنا علی کی امامت اور خلافت کو پہنچا دو۔ اور اس پر جو سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے وہ آیت تبلیغ اس کو کہا جاتا ہے، یا اتمام نعمت والی آیت ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 23 سال سمجھے کہ جنگیں کر چکے اور مشکلات جھیل چکے اور ہجرتیں جو ہے وہ نبھا چکے، صبر سے کام لے چکے، تو اس وقت جو ہے قرآن مجید نے جو ہے اس مہم کام کا حکم دیا، یعنی اور سارے بڑے بڑے جو کام اور مہم کام، فریضے، ڈیوٹیاں انجام دے چکے تھے، تب یہ آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول پہنچا دے اس کو جو تیری طرف نازل کیے گئے تیرے رب سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہ کیا تو تو نے اپنے رب کی رسالت کو نہیں پہنچایا ہے، اور اللہ تجھے محفوظ رکھے گا لوگوں سے، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ایھا الناس انہ لم یکن نبی من الانبیاء ممن کان قبلی الا وقد امرہ اللہ، میرے سے پہلے جتنے بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقدار میں عمر عطا کی تھی، زندگی عطا کی تھی، پھر ان کو اپنی طرف بلایا تو نبی کو جانا پڑا۔ بس ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے مجھے بھی بلایا جائے اور مجھے جانا پڑے، وَأَنَا مَسْئُولٌ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ، مجھ سے بھی سوال ہوگا، تم سے بھی پوچھا جائے گا، فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، جب تم سے پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو کہا کہ ہم کہیں گے کہ نشہد انک قد بلغت ونصحت، ہم کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کی، خیرخواہی کی، آپ پہ اوپر جو کچھ ذمہ داری تھی آپ نے نبھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مرسلین کو جو جزا دے ان میں سے بہترین جزا آپ کو عطا کرے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ اس پر گواہ رہے، 3 دفعہ کہا کہ ان کی باتوں پر گواہ رہے، پھر کہا اے مسلمان کی جماعت ھذا ولیکم من بعدی، یہ علی میرے بعد تمہارا ولی ہے، پس تم میں سے جو حاضر ہے وہ جا کر غیب کو جو موجود نہیں ہے اس کو پیغام دے دے کہ میرے بعد جو ہے تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا موکلا، تمہارا آقا علی ہے۔ اس کے بعد کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام پہنچا چکے اپنے رب کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب آیا کہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کیا، اتممت علیکم نعمتی، اور آج تمہارے لیے میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو اب باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اللہ نے معین کیا ہے، تب بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا
امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب غدیر خم پر اللہ کے رسول نے جو ہے علی کا جو ہے وہ خلافت کا اعلان کیا تھا، یعنی لوگوں کو بلایا تھا، جمع کیا تھا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، اور یہ بات خبر پھیل گئی ہر طرف. تو جب یہ خبر حارث بن نعمان الفہری کے پاس پہنچی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، جبکہ اور اصحابی بیٹھے تھے. ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کے آیا اور کہا کہ اس وقت اللہ کے رسول مدینہ میں تھے، اپنی اونٹنی سے اترا، اس کو بٹھایا، اس کا جو ہے ایک گھٹنا باندھا اور نبی پاک کی خدمت میں آیا اور کہا اے محمد، تو نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اللہ کے ایک معبود ہونے کی گواہی دیں تو ہم نے دے دی، آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم نے قبول کیا، آپ نے ہمیں کہا کہ 5 مرتبہ نماز پڑھیں تو ہم نے قبول کیا، آپ نے کہا ماہ رمضان کے روزے رکھیں تو ہم نے قبول کیا، آپ نے کہا خانہ کعبہ کی حج کریں تو ہم نے قبول کیا. پھر ان سب پہ بھی تو راضی اور خوش نہ ہوا، یہاں تک کہ تو نے اپنے چچا زاد بھائی کو جو ہے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمارے گردنوں پر جو ہے وہ سوار کیا ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی گردنوں پہ سوار ہو کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا ھذا شیء منک ام من اللہ، یہ چیز آپ نے کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے کی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر تھا. امام نے فرمایا کہ اس وقت حارث بن نعمان جو ہے پیچھے کی طرف اڑا اپنی سواری کی طرف اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرا اللہ، اگر جو کچھ محمد نے کہا ہے یہ حق ہے کہ تیری طرف سے علی کی امامت کا اعلان ہے تو پھر آسمان سے کوئی پتھر برسا یا ہمیں کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل فرما. تو جب جو ہی یہ بات کی، ابھی تک اپنے اونٹنی کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ اللہ نے ایک ایسا پتھر آسمان سے نازل کیا جو اس کے سر میں داخل ہوا اور نیچے سے نکل گیا اور ہلاک اور برباد ہو گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 12 ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کیا، مانگا. تو للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے جو ہے عذاب سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. ہماری اب تک کی جو گفتگو ہے چند ایک میں اس میں پوائنٹ میں اس کا خلاصہ کروں. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ اپنے بعد امام معین کرتے اور اس کی اطاعت واجب ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف سے امام کو معین کیا اور اپنا خلیفہ ہونے کا، علی علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تاکہ کوئی جو ہے وہ تہمت نہ لگے، منافقین اس کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ منافقین نے جو ہے علی علیہ السلام کی امامت کی تعیین پر اعتراض کیا، باوجود اس کے کہ وہ بتا چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعیین ہے. اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ حدیث سے غدیر جو ہے، یعنی غدیر والا واقعہ، یہ سب سے بڑی واضح دلیل ہے کہ امیر المومنین کو رسول اللہ کے بعد امام کے طور پر جو ہے معین کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا. اب یہ بات تو یہاں تک واضح ہو گئی. ہم مزید جو چیز کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہیں. اب ضروری ہے نا کہ جو نبی پاک کے بعد امام ہو تو اس کی کوئی صفات ہوں. پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی تعیین آسمان سے ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو. اس حوالے سے مثلا ایک آیت کو دیکھیں جو کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان میں سے امام قرار دیے جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کا یقین رکھتے تھے. تو ایک امام میں اگرچہ بہت ساری صفات کا ہونا ضروری ہے جو ہم ان قریب بیان کریں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پہلی صفت کہ اس کا تعیین اور معین کرنا وہ آسمان سے ہو. یہ چیز پہلے بھی واضح ہو چکی ہے کہ امام کی صفت جو کہ آسمان سے اس کا معین ہونا ہے، یہ صفت اہم ترین صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو ایک امام کو معین کر سکتا ہے
یا نبی کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ معین کرے، یعنی آخر آسمان ہی سے ہوگا تاکہ اس کی اطاعت واجب ہو نبی کے بعد۔ اس میں کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا، اس میں کسی کا اختیار نہیں چل سکتا، اس میں جو علاقے کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے رائے نہیں لی جا سکتی، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اس کے لیے کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ امام جو ہے تلوار سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، تلوار کے غربے سے، نہ ہی اس میں میراث جو ہے وہ کام دیتی ہے کہ امام کا بیٹا ہے جیسے ہو وہ امام بن جائے۔ یہ سارے کے سارے جو راستے ہیں یہ امام کے لیے نہیں ہے، امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ والی جو صفت ہے کہ امامت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، نبی پاک کے بعد یہ صرف اور صرف اہل بیت نبی میں ہے۔ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو سامنے آئے اور دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے امام بنایا ہے۔ اور یہی امامت کے نظریے میں سب سے بڑا جو فرق ہے ہمارے اور اہل سنت کے عقیدے میں، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام کی تعیین جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لوگ معین کر سکتے ہیں امام کو انتخاب اور الیکشن کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سقیفے میں جو معین ہوا تو وہ امام بن گیا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، امام کا معین کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ جو اختلاف ہے بڑا مہم ہے، کیونکہ اس پر کئی ایک نتائج اس پر متفرع اور مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا پہلا نتیجہ اس پر یہ مترتب ہوتا ہے کہ اگر امام کا معین کرنا اللہ کی جانب سے ہے تو پھر ان لوگوں پر دروازہ بند ہو جاتا ہے جو جھوٹے دعویٰ دار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پھر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ دعویٰ کریں گے تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی نص ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، معجزہ دکھائیں، یعنی جو طریقے ہیں اللہ کی جانب سے امامت ثابت کرنے کے، ان کو وہ کرنے پڑیں گے کہ نبی پاک نے کہیں آپ کے بارے میں کہا ہو تو وہ دکھائیں۔ اس وجہ سے جو ہے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو کوئی جھوٹے آدمی جو ہے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری تعبیر میں ہم یہ کہیں کہ اگر سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے کہ امامت اللہ کی جانب سے ہے، امام کو اللہ معین کرتا ہے، تو دنیا میں کسی اور کو امام نہ مانا جاتا، اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو امام نہ مانا جاتا، چونکہ یہ صفت صرف ان میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ لوگوں نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا، اس عقیدے کو قبول نہیں کیا کہ امامت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس وجہ سے پھر ہر ایک نے کو جو ہے اپنا امام بنا ڈالا۔ ورنہ اگر اس عقیدے پہ رہتے تو ہم سب امت صرف معصوم اماموں پہ جمع ہوتے۔ دوسرا یہ نتیجہ اس کا تھا کہ ہم اختلاف سے بچ جاتے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے نا کہ امامت اللہ کی جانب سے ہے تو ہمارے کوئی اختلافات نہ ہوتے، ہم انتہائی چین اور سکون میں بیٹھ جاتے کہ بھائی جس کو اللہ اور اس کا رسول معین کرتے چلے جائیں گے، ہم سب کے سب اسی کو امام بناتے چلے جائیں گے، تو امام معین کرنے کے لیے ہمیں کوئی اور راستے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی، آپس میں ہمارے کوئی اختلاف نہ ہوتے، کوئی اور امامت کا دعوے دار نہ ہوتا۔ یہ پہلی صفت ہے امام کی کہ جس کو ہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ معین کرے۔ دوسری صفت امام میں معصوم ہونا، عصمت ہے۔ ضروری ہے کہ امام معصوم ہو، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ کیا دلیل ہے؟ بعین ہی وہی دلیل ہے کہ جو ہم نے نبی کے معصوم ہونے کے لیے، کیونکہ امام کی اطاعت واجب ہے جیسے نبی کی واجب ہے، تو جب اطاعت مطلقہ واجب ہے، ایاذ باللہ اگر امام بھی گناہ کرے تو پھر اگر اس کی اطاعت کریں گے تو بھی گناہ میں واقع ہوتے ہیں، اگر اطاعت نہ کریں تو بھی گناہ میں واقع ہوں گے۔ اطاعت کریں تو اس لیے گناہ میں واقع ہو جائیں گے کہ وہ گناہ کر رہا ہے ایاذ باللہ، اطاعت نہیں کریں گے تو اس کی اطاعت واجب ہے، پھر بھی گناہ، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم معصوم امام کی تعیین کرنے میں جب ہم عاجز ہیں تو پھر ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ نے فلاں کو امام بنایا ہے، بس اتنا کافی ہے، چونکہ اللہ اسی کو امام بناتا ہے جو معصوم ہے۔ یعنی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندہ معصوم ہے یا نہیں ہے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ اس انسان کو اللہ نے امام بنایا ہے، بس یہی کافی ہے کہ وہ معصوم ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے
کہ آپ نے فرمایا الامام منا لا یکون الا معصوما، ہمارے میں سے کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک معصوم نہ ہو، اور لیست الاسم فی ظاہر الخلقہ فیعرف بہا، عصمت ایسی چیز نہیں ہے جو ظاہر میں پہچانی جائے، کیا پتہ یہ آدمی تنہائی میں کیا کرتا ہے، دل میں کیا سوچتا ہے، لیکن اللہ چونکہ دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے، اس لیے وہ اگر کسی کو امام بناتا ہے تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ معصوم ہے۔ تو عصمت جو ہے وہ ظاہر میں نہیں پہچانی جا سکتی، وَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَنْصُوصًا، اس لیے امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نص نہ ہو۔ تو کہا گیا یا ابن رسول اللہ فما معنی المعصوم، اے فرزند رسول معصوم کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا هو المعتصم بحبل اللہ، معصوم وہ ہے جو اللہ کی رسی کو تھامے ہوا ہے، اور اللہ کی رسی قرآن ہے، لا یفترقان الی یوم القیامہ، امام اور قرآن قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ امام جو ہے وہ قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے، یعنی امام بتاتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ امام میں کون سی اوصاف ہو سکتی ہے۔ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس چیز کا جو اقوم یعنی سب سے سیدھا اور مضبوط ترین راستہ ہے۔ یہ جو عصمت ہے، معصوم ہونا، اس کے چند ایک ثمرات ہیں، چند ایک نتائج ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اس عصمت کی وجہ سے لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ امام امامت کے اہل تھا، یہ ظلم نہیں کرے گا لوگوں پر، یہ اپنے اس عہدے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی امام یا نبی تب تک اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس عہدے کے اہل نہ ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ حکمت اور علم کی بنیاد پر کسی کو اختیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ میں یہ چیز مذکور ہے، ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا جبکہ وہ امام نہیں تھے، اس عہدے کے لائق نہیں تھے، تو انہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنے اس خلافت والے عہدے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہی تاریخی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ سعید بن ابی العباس نے کہا کہ انما السواد بستان لقریش تاخذ منه ما شاءت وتترک، سعید ابن عباس نے کہا تھا کوفہ میں کہ یہ جتنا جو ہے نا سواد یعنی کھیتی باڑی ہے، یہ قریش کا بستان ہے، حالانکہ مالک اور تھے لیکن ظالم تھا یہ بادشاہ، یہ حکمران ظالم تھا، گورنر ظالم تھا، تو کہا کہ یہ تو قریش کا باغ ہے، جو چاہیں اس سے لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں، یعنی لوگوں کے مال پر ایسا ڈاکہ اور ایسا ظالمانہ قبضہ تھا۔ جہاں تک اہل بیت کا تعلق ہے تو آپ کو نہیں ملے گا کہ کبھی انہوں نے اپنی امامت کے عہدے کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہو، بلکہ ہمیشہ وہ تو اپنی ذاتی اور شخصی اپنی چیزیں اور مسلطیں کو قربان کرتے تھے اسلام کی خاطر۔ اسی چیز کو امیر المومنین نے اپنے خطبے میں یہ بیان اس طرح بیان فرمایا، جب انہوں نے عثمان کی بیعت کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا لقد علمتم انی احق الناس بہا من غیری، تم جانتے ہو کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں اس خلافت کا دوسرے لوگوں سے، اور اللہ کی قسم لأسلمن ما سالمت امور المسلمین، جب تک مسلمانوں کے امور سالم ہیں تو میں ان کے لیے سالم ہو کر رہوں گا، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ولم یکن فیہا جور الا علی خاصۃ، اور اس خلافت کے چھننے میں صرف میرے اوپر جور اور ظلم ہے، کسی اور پر نہیں ہے، لیکن صبر کروں گا التماسا لاجر ذلک وفضلہ، اس اجر کو پانے کے لیے اور فضل کو پانے کے لیے، وزہدا فیما تنافستموہ من زخرفہ وزبرجہ، اور یہ دنیا کے جس کی رونقیں اور جس کے رنگینیاں تم مر مٹ رہے ہو اور مقابلہ کر رہے ہو، میں اس میں زہد اختیار کرتا ہوں۔ تو 25 سال تک اپنی خلافت چھنی ہوئی اس پر صبر کیا ہے، قربانی دی ہے، اس لیے کہ تاکہ اسلام جو ہے وہ محفوظ رہے۔ انشاءاللہ اگلے والے درس میں بھی ہم اسی عصمت، جو امام میں عصمت کی شرط ہے، اس کے کیا نتائج ہیں اور اس پر کیا چیزیں مترتب ہوتی ہیں، اسی کو انشاءاللہ مزید بیان کریں گے۔ آج کے درس کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔